بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 219 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ النوح کی آیت نمبر 5 سے لے کر 13 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں۔ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں پکار پکار کر دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان سے اعلانیہ بھی بات کی، واسررت لہم اسرارا، اور چپکے بھی سمجھایا۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، چنانچہ میں نے کہا اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، انہ کان غفارا، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ یمددکم، ترقی دے گا تمہارے اموال اور تمہاری اولاد میں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، پھر مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ کی عظمت سے بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا شکوہ ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی وہ یہ شکایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اوپر جن باتوں کا تذکرہ گزرا ہے، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ ان سب باتوں کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا۔ ان کے جو مخاطب تھے انہوں نے ان کی بات نہ مانی، تو انہوں نے پھر قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یہاں سے جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، یہ شکایت کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات سمجھایا، دن رات جو ہے وہ دعوت دی، ایمان کی طرف بلایا، اور اس بارے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، سستی سے کام نہیں لیا، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ الٹی ہی چال چلے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے انہیں جس قدر بھی دعوت دی وہ اسی قدر دور بھاگتے رہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ایمان قبول کر لو۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دبا لی، یعنی بات سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور اسی پر بس نہیں کی، بلکہ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے تاکہ نہ مجھے وہ دیکھ سکیں اور نہ میں ان کو جو ہے وہ
सुना सकूं, यानी मेरी बात भी ना सुन सके और मुझे देख भी ना सके, इसलिए उन्होंने अपने आप को कपड़ों से ढांप लिया। उन्हें जो है वो कुफर पर ही इसरार है, वो कुफर पर ही रहना चाहते हैं। वस्तकबर इस्तिकबारा, और जो है वो तकब्बुर का मुजाहिरा कर रहे हैं, मुसलसल जो है वो तकब्बुर ही कर रहे हैं। वो समझते हैं कि अगर उन्होंने मेरी बात मान ली तो जो है उनकी बड़ाई में फ़र्क आ जाएगा, उनका बड़ापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कबूल हक की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो रुकावट उनके अंदर तकब्बुर का पाया जाना है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये अल्लाह ताला से जो है वो दुआ की, फिर फरमाया सुम्मा इन्नी दाऊतुहुम जिहारा, मैंने जो है उन्हें ज़ोर से भी दावत दी, यानी ज़ोर से बात करने से शायद वो बात मान जाएं, लेकिन वो न माने, यानी उनको ज़ोर से भी जो है वो दीन की तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। व असररतु लहुम इसरार सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा, और मैंने उनसे जो है वो एलानिया भी बात की, यानी जो है वो एलानिया भी मजमे में सबके सामने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। आहिस्ता आहिस्ता तरीके से भी उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की। व असररतु लहुम इसरारा, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझाने की जो है वो कोशिश की, हक पर लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। उनसे मैंने कहा फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि देखो ईमान कबूल कर लो तो अपने मग़फ़िरत से जो है अपने रब से जो है वो मग़फ़िरत मांगो, वो बहुत ही बड़ा बख्शने वाला है। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, वो बहुत बड़ा माफ़ फरमाने वाला है, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, और खूब बारिशें बरसाएगा। ये जो तुम्हारी कहत साली है, ये कहत साली ख़त्म हो जाएगी, जो तुम्हें तकलीफ दे रही है ये दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला तुम्हारे अम्वाल में भी इजाफा फरमाएगा, व युमदिदकुम बिअम्वालिन, तुम्हारे अम्वाल में भी इजाफा फरमाएगा, व बनीना, और तुम्हारी औलाद में भी तरक्की नसीब फरमाएगा, बेटों में भी इजाफा फरमाएगा। व यजअल लकुम जन्नातिन, और तुम्हें बागात भी अता करेगा। व यजअल लकुम अनहारा, और नहरें भी जारी फरमा देगा। मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, अल्लाह की शान तख्लीक तुम्हारे सामने है, उसके इनामात तुम्हारे सामने हैं, उसकी जितनी भी बनाई हुई चीज़ें हैं उन्हें तुम देख रहे हो, वो तुम्हारे सामने हैं। तुम जानते भी हो कि ये सब चीज़ें अल्लाह ही की पैदा करदा हैं, तो फिर तुम जो है वो क्या वजह है कि अल्लाह ताला की अज़मत के कायल नहीं होते, अल्लाह ताला की ज़ात पर तुम ईमान नहीं लाते। यानी ये सारी चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, उसकी शान तख्लीक का तुम्हें इल्म है, लेकिन इसके बावजूद तुम जो है अल्लाह ताला की अज़मत के कायल नहीं होते, अल्लाह ताला की अज़मत पे जो है वो ईमान नहीं लाते। गोया कि इन सब आयात के अंदर अल्लाह ताला से जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि मैंने तो हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन ये लोग तकब्बर और गुरूर की वजह से जो है वो हक की इत्तिबा नहीं करते, और हक की इत्तिबा में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो गुरूर और तकब्बर है। यही हाल जो है वो कुफार मक्का का भी था, कुफार कुरैश का भी था, कि वो अल्लाह का कलाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे। जैसे सूरह हामिम सईदा के अंदर है, वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन, काफिरों ने कहा कि इस कुरान को न सुनो, और ये भी कहा कि जब ये पढ़ा जाए, तिलावत की जाए, तो तुम जो है वो शोर मचाओ, शोर शराबा करो, ताकि जो है वो तुम ही गालिब रहो, ये किसी को सुनाई ही न दे। तो यही हाल जो है वो कुफार मक्का का भी था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो है वो जो कौम थी उसका भी जो है वो तज़किरा फरमा दिया कि वो भी ऐसे ही किया करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको हर तरह से समझाने की कोशिश की, उन्हें अल्लाह ताला की शान तख्लीक समझाने की कोशिश की कि अल्लाह ताला ने ही ये सारी चीज़ें पैदा की हैं जिन्हें तुम देख रहे हो, लेकिन इसके बावजूद, हर तरह से उनको समझाने के बावजूद वो हक बात सुनने के लिए राज़ी नहीं थे। हक बात जो है वो सुनने से बचने के लिए अपने कानों में उंगलियां दे लेते थे, अपने ऊपर कपड़े डाल लेते थे, और तकब्बुर का मुजाहरा करते थे। ये समझते थे कि जो है वो
اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا تو ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی۔ یہی حال کفار مکہ کا بھی ہے، کفار قریش کا بھی ہے، یہ بھی اسی طرح سے قبول حق سے جو ہے وہ دور بھاگتے ہیں، حق بات سننے کی جو ہے وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ اگر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ جو ہے وہ شور شرابہ کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، شور و غل کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آیات کسی کو سنائی نہ دیں۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اپنے پروردگار سے کہا، ربی اے میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے جو ہے وہ اپنی قوم کو رات دن بلایا، دعوت دی، ای دائما متصلا یعنی مسلسل تیری طرف بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ جو ہے وہ اور زیادہ بھاگنے لگے، فرارا اور زیادہ بھاگنے لگے، عن الایمان، کس سے بھاگنے لگے؟ ایمان سے بھاگنے لگے، وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم، اور جو ہے وہ میں نے انہیں جب کبھی تیری بخشش کے لیے بلایا، یعنی جب میں نے ان کو دعوت دی لتغفر لہم تاکہ آپ ان کی بخشش فرما دیں، تو انہوں نے جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں کانوں میں دے ڈالی، لئلا یسمعوا کلامی، کیوں انگلیاں دے دی؟ اس کی علت مصنف ذکر فرما رہے ہیں تاکہ یہ جو ہے میری بات نہ سن سکیں، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے جو ہے وہ کپڑے اوڑھ لیے، غطوا رؤوسہم بہا، یعنی جو ہے وہ کپڑے اپنے انہوں نے اپنے سروں پر ڈال لیے، لئلا ینظرونی، تاکہ مجھے نہ دیکھیں، وَأَصَرُّوا، اور وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے، علی کفرہم، اپنے کفر پر ڈٹے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا، تکبروا عن الایمان استکبارا، اور انہوں نے تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کیا، یعنی ایمان کے مقابلے میں انہوں نے تکبر سے کام لیا، بڑا تکبر کیا انہوں نے ایمان کے مقابلے میں۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا، یعنی دعوت دی بآواز بلند، جہارا بآواز بلند، ای باعلاء صوتی، یعنی اونچی آواز سے میں نے ان کو دعوت دی، ثم انی اعلنت لہم صوتی، پھر میں نے انہیں جو ہے وہ اعلانیہ بھی سمجھایا، یعنی اونچی آواز سے بھی، صوتی یعنی میری آواز اونچی تھی، اعلانیہ بھی سمجھایا، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ الْكَلَامَ إِسْرَارًا، اور چپکے سے بھی سمجھایا، یعنی میں نے چپکے سے بھی ان سے کلام کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو، معافی طلب کرو، کس سے معافی طلب کرو؟ من الشرک، شرک سے جو ہے وہ توبہ کر لو، اپنے رب سے شرک سے معافی طلب کرو، انہو کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا غفور ہے، بخشنے والا ہے، یرسل السماء المطر وکانوا قد منعوه، وہ آسمان سے بارش برسائے گا، المطر، یرسل السماء المطر، آسمان سے برسائے گا، یعنی کہ بارش برسائے گا، اور وہ لوگ بارش سے محروم کر دیے گئے تھے، یعنی کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے معافی طلب کرو تو وہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور آسمان سے بارش برسائے گا، بارش بھیجے گا جس بارش سے انہیں محروم کر دیا گیا تھا۔ علیکم مدرارا، تم پر زوردار، کثیرت ضروری، یعنی کہ زوردار بارش برسائے گا وہ تم پر، جو ہے وہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور جو ہے وہ تمہیں عطا کرے گا یا اضافہ کرے گا تمہارے اموال کے اندر، تمہیں ترقی دے گا اموال میں، وَبَنِينَ، اور اولاد میں، بیٹوں میں تمہیں جو ہے وہ ترقی دے گا یا اضافہ کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ بَسَاتِينَ، اور تمہارے لیے جو ہے وہ باغات لگا دے گا، جنات بساتین، یہ جنات کا معنی بیان کیا مصنف نے کہ تمہارے لیے باغات لگا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا جَارِيَةً، اور تمہارے لیے نہریں
جو ہے وہ جاری کر دے گا، انہارن جاریتن، ایسی نہریں جو جاری ہوں۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کے معتقد نہیں ہو۔ ای تعملون وقار اللہ وقارا للہ ایاکم بان تؤمنوا، یعنی اللہ سے اپنے وقار کی امید نہیں رکھتے کہ ایمان لے آؤ، بان تؤمنوا کہ ایمان لے آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔